انسان ایک بہت ہی کمپلیکس مخلوق ہے جس کو بہت ہی کم سمجھا گیا ہے۔ رابرٹ گرین اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر آپ انسانی فطرت کو سمجھ لیں تو آپ لوگوں پہ، اپنی ریلیشن شپ پہ اور اپنے آپ پہ پورا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انسانی فطرت کے ایسے قوانین جس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور یہ ہر انسان کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان قوانین کو سمجھ لیں تو نہ صرف آپ اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی سے متاثر ہو کے باقی لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو پورا کنٹرول دیتی ہے، آپ اپنی ریلیشن شپ کیسے مینیج کریں گے، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کیسے مینیج کریں گے اور آپ اپنے آپ کو زندگی کی مشکلوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف کیسے لے کر آئیں گے۔ پہلی ویڈیو کی کنٹینیویشن میں چلتے ہیں لا نمبر 6 کی طرف، جو کہ ہے دی لا آف شارٹ سائٹڈنس، یعنی قریب کی سوچ۔ کافی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو شارٹ ٹرم گولز کے لیے، شارٹ ٹرم گینز کے لیے لانگ ٹرم پینز اپنے حصے لے لیتے ہیں۔ بھائی یہ جاب میں پروموشن جلدی مل جائے یا بزنس میں پروفٹ جلدی مل جائے، آپ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ اپنے شارٹ ٹرم ویژن کی بیس پہ کرتے ہیں اور آپ کا لانگ ٹرم آگے بڑھنے کا، زندگی میں ترقی کرنے کا کوئی بڑا ویژن ہی نہیں ہوتا، اس لیے آپ ترقی نہیں کر پاتے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیوچر کو سوچتے ہیں، ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ان کے اس ڈیسیجن سے آگے کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اسی حساب سے تربیت کرنی ہے اپنی کہ آپ نے ہمیشہ لانگ ٹرم کے بارے میں سوچنا ہے۔ آپ کوئی بھی فیصلہ لینے لگیں زندگی میں، آپ کوئی بھی موو کرنے لگیں تو صحیح جائزہ لے کے سوچیں کہ یار یہ جو میں فیصلہ لے رہا ہوں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا لانگ ٹرم، میرے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، میری فیملی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، میرے ٹائنس جن کے ساتھ ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا، یا بزنس ریلیٹڈ ڈیسیجن ہے، اٹ کوڈ بی ریلیشن شپ ریلیٹڈ ڈیسیجن، اٹ کوڈ بی جاب ریلیٹڈ ڈیسیجن اینڈ واٹ ناٹ۔ ٹھیک ہے، جیف بیزوس جو تھا اس نے جب 1990 میں امیزون شروع کی تو کافی سارے لوگ اس پہ ہنس رہے تھے۔ اس نے اپنے انویسٹر کو بتا دیا تھا کہ بھائی ابھی کے پروفٹ پہ میں فوکس نہیں کر رہا، لیکن آج سے جو 10 سال بعد پروفٹ ہوگا یو آر گونا ریکگنائز دیٹ، اینڈ ہی واز آلویز فوکسڈ ٹورڈز دیٹ، ہی آلویز وانٹڈ ٹو میک اٹ سم تھنگ بگ اینڈ ہی میڈ اٹ، ہی پرووڈ ہمسیلف۔ آج امیزون جو ہے وہ دنیا کے لیے سکسیس کا سمبل ہے اور لوگ امیزون کو نہ صرف کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں بلکہ لوگ امیزون کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ اتنی سکسیسفل کمپنی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ رہ کے سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ بات کر لیتے ہیں لا آف ڈیفینسونیس۔ انسانی فطرت میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ جب بھی اس کو اس کے فائدے کی کوئی بات بتائی جاتی ہے یا اس پہ تنقید کی جاتی ہے نا تو یہ اس کو ہمیشہ نیگیٹیولی لیتا ہے، چاہے وہ تنقید اس کے استادوں کی طرف سے ہو، چاہے وہ تنقید اس کے پیرنٹس کی طرف سے ہو، دوستوں کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی جلن میں آ کے بھی تنقید کر رہا ہو، لیکن ہر تنقید میں انسان کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کا پوائنٹ دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیک یور فرکنگ تنقید ایز اے لرننگ اپرچونٹی اینڈ سی ویئر یو کین لرن فرام اٹ اینڈ سی اف دیر از این اپرچونٹی ٹو میک یور سیلف بیٹر۔ ان دی اینڈ فائدہ کس سے ہو رہا ہے یار؟ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اور کوئی ایسی چیز جس پہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے اپرچونٹی ہے۔ یہ ہر بندے کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لوگ ڈرتے ہیں دوسروں کے سامنے بات کرتے ہوئے۔ اگر آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو وہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آئی تھنک زیادہ تر یہی چانسز ہیں کہ وہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کو پازیٹیولی لیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ فوکس کریں۔ لا نمبر 8، دی لا آف سیلف سبوٹاج، یعنی آپ اپنی تباہی کے ذمہ دار خود بنتے ہیں۔ اپنے ایموشنز، اپنے فیئرز، اپنے اینگر کو اپنے اوپر ہی بھاری ثابت کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیے کیونکہ یہی آپ کی تباہی کا بیسس بن سکتے ہیں۔ مائک ٹائسن جو کہ ایک ورلڈ چیمپئن تھا، ایک باکسر تھا، اس کا غصہ، اس کا لیک آف کنٹرول، اس کا ایموشنز کو بالکل لوز کر دینا اس کی تباہی کا بیس بنا۔ لا نمبر 9، دی لا آف ریپریشن، یعنی آپ اپنے جذبات کو دباتے ہیں، آپ اپنے ایموشنز کو، اپنے فیئرز کو، اپنی انزائٹیز کو چھپاتے ہیں اور ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو فیس کریں، ایکسیپٹ کریں کہ وہ آپ کے فیئرز ہیں اور ان سے فائٹ بیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کو اگنور کرتے ہیں، آپ ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان سے بھاگتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، اور جب آپ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں تو وہ چہرہ آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پرنسس ڈایانا جس نے اپنے پین کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کی، اپنے فیئرز سے، اپنے پین سے وہ دور بھاگی، اس کو میڈیا نے ایکسپوز کر دیا اور ہوا کیا؟ اس کو اس سے زیادہ بڑی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ 10ویں نمبر پہ بڑے مزے کی چیز ہے، اٹس دی لا آف انوی۔ انوی کہتے ہیں حسد کو، مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ سے کسی کو آگے نکلتا ہوا دیکھ نہ پائیں، آپ کو کسی کا کامیاب ہونا پسند نہ آئے، آپ کے اندر ایک جلن سی ہو کسی کو بھی کامیاب ہوتا دیکھتے ہوئے، بے شک وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندر ہی اندر مار دیتی ہے. اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا. بھائی اگر کوئی اور کامیاب ہو رہا ہے، اس کی خوشی میں آپ غمگین ہوں گے یا اس کی سکسیس سے آپ کو چڑ ہوگی، تو اس سے آپ اندر سے اور ٹوٹیں گے اور جلیں گے، سڑیں گے. اس بندے کا تو بیڑا پار ہو چکا ہے، لیکن آپ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ اپنے آپ کو خود مار رہے ہیں. تو اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنے پہ فوکس کریں. 11ویں نمبر پہ ہے the law of grandiosity، یعنی غرور کا شکار ہونا. انسان کی نیچر ہے کہ جب اس کو کامیابی ملے تو اس کی انا کا لیول، اس کی ایگو کا لیول یہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ کوئی اسے بیٹ کر ہی نہیں سکتا، اور اسے اس وقت یہ اپرچونٹی اس لیے ملی ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز انسان کو مارتی ہے. جب آپ اس چیز پہ پراؤڈ ہو جاتے ہیں کہ ناکامیابی آپ کو چھو کے بھی گزر نہیں سکتی، تبھی آپ کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو زندگی میں جب بھی آپ کو کامیابی ملے تو اس کو سر جھکا کے تسلیم کریں، اس پہ خوش ہوئیں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن کبھی بھی پراؤڈ والی شخصیت نہ اپنائیں. اب نپولین کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس کی کامیابیوں کے کتنے قصے ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ بھی اپنی کامیابیوں پہ فخر کرتا تھا، اور اسی فخر کی بنیاد پہ اس نے کیا کیا، رشیا پہ اٹیک کر دیا. اب جب رشیا پہ اٹیک کیا تو شارٹ ٹرم تھنکنگ، he was proud, of course he thought he was gonna win. تو نہ اس نے وہاں کی سردی کا آئیڈیا لگایا، اور نہ اس نے وہاں کی پڑنے والی برف کا آئیڈیا لگایا. تو نہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کے پاس ریسورسز تھے، اور نہ اسکل سیٹ تھا. بری طرح مار کھائی وہاں پہ اس نے. 12ویں نمبر پہ ہے the law of gender rigidity. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی میں میل کیریکٹر اور فیمیل کیریکٹر کا بیلنس رکھیں. جی ہاں، ہماری پرسنالٹی میں دونوں کریکٹر موجود ہوتے ہیں. ہماری پرسنالٹی میں افرمیٹی ہوتی ہے، ہماری پرسنالٹی میں اسٹرینتھ، پاور اور کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرسنالٹی میں تھوڑا سا کامنس، ہماری پرسنالٹی میں تھوڑا سا کسی کی طرف پیار اور محبت کا جذبہ ہوتا ہے. تو جو زندگی ہے اور انسانی نیچر جو ہے وہ انہی دونوں چیزوں کو بیلنس میں رکھنے کا نام ہے. نہ آپ کائنڈنس اور پیار میں کسی کے ساتھ ایکسٹریم میں جائیں، اور نہ ہی آپ کسی کے ساتھ پاور میں اور اتھارٹی میں ایکسٹریم میں جائیں، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ایکسٹریم میں جانے سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی پرسنالٹی کھو بیٹھیں گے. اگر آپ کا کوئی مینیجر ہے تو اس کی آپ رسپیکٹ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ یس اس نے اپنی پرسنالٹی سے، اس نے اپنی اتھارٹی سے، اپنی ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی سے، پاور اور اسٹرینتھ سے یہ شو کیا کہ ہی ہیز دا کیپیبلٹی ٹو ڈو دا جاب. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کی دوسری سائڈ تھی، اس نے کائنڈنس شو کی، اس نے آپ کے بارے میں کیئر شو کی، اور اس نے آپ کو بتایا کہ نو میٹر واٹ ہیپنز ہی اسٹل کیئرز اباؤٹ یو ایز his employee, and he's gonna take care of you and groom you and mentor you as a part of his team. تو اس چیز نے کیا کیا کہ اگین اس کی رسپیکٹ ڈیولپ کی. تو کامیابی جو ہے وہ نیچر میں ان دونوں چیزوں کے بیلنس سے ملتی ہے. 13ویں نمبر پہ ہے the law of aimlessness، یعنی زندگی میں کوئی گول، کوئی آبجیکٹو ہونا ہی نہ. جن لوگوں کے اپنے گول نہیں ہوتے نا، وہ کسی اور کے گول کا، کسی اور کے مشن کا حصہ بن جاتے ہیں. جس طرح کہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اب ہم لوگ امیزون کے ساتھ اپنا کیریئر جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنا گول نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنا گول اتنا ہی لمیٹڈ ہے کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو جو لوگ اپنا گول، اپنا اینڈ گول، وہ اپنے آپ کو آج سے 5 سال، آج سے 10 سال پہ کہاں دیکھتے ہیں، وہ نہیں بناتے. ان کے پاس کوئی پاتھ وے ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس رستے پہ چڑھ کر سکسیس حاصل کریں گے. ان کے پاس کوئی موٹیویشن کا سورس ہی نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اپنا ایک گول سیٹ کر لیں. وہ گول کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کریئر گروتھ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. بٹ ہیو اے گول. گول کین بی اینی تھنگ سچ ایز یار میں اس سال جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس پہ فوکس کرنا ہے. یہ آپ کا گول ہے. اب آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرنی ہے. آپ نے وہ سارے ٹریگر پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں جو آپ کو جھوٹ بولنے پر اکساتے ہیں، اور اگر آپ جھوٹ بولنے کی طرف جائیں تو آپ نے کیسے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اس کا پلان بھی آپ ڈیولپ کریں گے. تو جب تک آپ کے پاس گول نہیں ہوتا، کوئی گول پوسٹ نہیں ہوتی، تو اس تک پہنچنے کا آپ پلان بھی نہیں بناتے. اس لیے سکسیس کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لا نمبر 14 the law of conformity، یعنی بھیڑ کی پیروی کرنا. آپ کیا کسی ایک آدمی کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو تو اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوا، آپ بھی اس کے پیچھے جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ہر چیز میں ہر کسی کے پیچھے نہیں لگنا. آپ کو وہ کرنا ضروری نہیں ہے جو میجورٹی کر رہی ہے.
آپ کا کسی بھی چیز کے بارے میں اپنا پرسپیکٹو ہونا چاہیے, اپنا opinion ہونا چاہیے. ہر چیز کو thoroughly analyze کریں, اس کا end result دیکھیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچیں, اور پھر کسی بھی چیز کو کرنے کا سوچیں یا اس سے انحراف کریں. آپ کا دوست جسے آپ جانتے ہیں اور وہ بہت ہی رچ آدمی, اس نے بہت سکسیس حاصل کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ان ایتھیکل کام کر رہا ہو جس کی وجہ سے سکسیس مل رہی ہو. اب آپ بھی اس کے پیچھے لگ جائیں. الٹیمیٹلی ہوتا ہے کیا جی کہ لا انفورسمنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں, ساتھ میں کیا ہوگا, آپ بھی پکڑے جائیں گے. 15ویں نمبر پہ لا آف فکرنس یعنی لوگوں کی بدلتی رائے. اب یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے اور یہ ہر جگہ کامن ہے. لوگوں کی رائے ٹائم ٹو ٹائم, ٹیکنالوجی ٹو ٹیکنالوجی اور چیزوں کے ساتھ, سٹوری کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. تو لوگوں کی رائے کے ساتھ اپنی رائے نہ بنائیں, اپنی رائے خود رکھیں. ہماری کرکٹ ٹیم 2 لگاتار میچز جیتتی ہے تو ہم انہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں, اور جیسے ہی وہ ایک میچ ہارتی ہے تو ہمیں ساری خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا اوپینین فوراً اس کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے. تو پبلک اوپینین سے افیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی میں وہ کون سے ٹریٹس رکھنے ہیں, وہ کون سی خصوصیات رکھنی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچے رہیں. لا نمبر 16, دا لا آف اگریشن. اپنی انرجی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لگائیں. یار انرجی ہم سب لوگوں کے پاس ہوتی ہے, لیکن آپ کی پاور اور آپ کی اسٹرینتھ دکھانا صرف تبھی یوزفل ہوتا ہے جب کسی اچھی ڈائریکشن میں, اچھے کاز کے لیے استعمال ہو. کرسچیانو رونالڈو نے اپنی ایگریشن کو, اپنی انرجی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں, اپنے سیلف ڈسپلن پہ, اپنی ٹریننگ پہ استعمال کیا, اور اسی لیے 39 ایئرس کی ایج میں بھی وہ آج دنیا کے ون آف دا بیسٹ ایتھلیٹس مانے جاتے ہیں. 17ویں نمبر پہ ہے دی لا آف جنریشنل مایوپیا یعنی نسلوں کا فرق. اب نسلوں کا فرق ایگزسٹ کرتا ہے, نسل در نسل سوچیں تبدیل ہوتی ہیں, تو اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیرنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ کیسے سوچتے تھے, ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم کیسے سوچتے ہیں, اور ہمارے سے آنے والے جو ہیں وہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اور وہ کیسے سوچتے ہیں. اس جنریشنل گیپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی کمیونیکیشن بہتر کر سکیں. آپ کو لگ تو رہا ہوگا کہ آپ جیسے سوچ رہے ہیں دوسری جنریشن کا بندہ یا آپ سے چھوٹا بندہ جو کہ آپ کی جنریشن میں بورن نہیں ہو وہ بھی ویسے ہی سوچتا ہے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ آج کی جنریشن کو دیکھ لیں کہ ان کو لگتا ہے کہ آج کل ہر کچھ اے آئی سے پاسبل ہے, نہ ان کو ایموشنز سمجھ آتے ہیں, نہ ان کو وزڈم سمجھ آتا ہے. لیکن کامیابی اس چیز میں ہے کہ آپ ایموشنز, وزڈم, کلچر, ٹریٹس اینڈ ٹیکنالوجی آف کورس, ان ساری چیزوں کو ساتھ میں لے کے چلیں, تبھی کامیابی آپ کا مقدر بن سکتی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دی لا آف ڈیتھ ڈینائل. ہم سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگوں کو اس دنیا سے چلے جانا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے, انکلوڈنگ آور سیلف. بٹ ہم کنٹینیوسلی اس چیز کو اگنور کرتے ہیں, اس فیکٹ پہ فوکس نہیں کرتے. جب ہم اس یقین کے ساتھ چلتے ہیں نا کہ آج نہیں کیا تو کل کا پتہ نہیں, تو پھر آپ بے خوف و خطر فیصلے کرتے ہیں. ہاں, فیصلوں میں سمجھداری کی ضرورت ہے, ہاں فیصلوں میں انالیسس کی ضرورت ہے, آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, لانگ ٹرم تھنکنگ کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے فیصلے بے دھڑک ہوں گے. تو یہ میں نے کنکلوڈ کیا دی لاز آف ہیومن نیچر بائی رابرٹ گرین. یہ ویڈیو اس بک کا سیکنڈ پارٹ تھا جس میں نے اس کو سمرائز کیا. اگر آپ کو اس کا پہلا پارٹ دیکھنا ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک and share it with your friends and please subscribe to my channel تاکہ میں اسی قسم کی ویڈیوز بناتا رہوں, اور آپ کی سبسکرپشن, آپ کی لائکس اور شیئرز میرے لیے موٹیویشن کا باعث بنیں گی. Thank you so much for watching.